والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح ثنا لکھتے ہیں: زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنہا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارا چھپے ہوئے سورج کو موڑ لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تھما تمہارے لیے زمینوں زبان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے سبا کے باغ پرے کہ پھول کھلے لیوا کے تلے لیوا کے تلے صدا کے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں
بعد پاک پروردگار مالک خالق جس نے عرش و کرسی کو بنایا، ہمیں پیدا کیا، کو ہمارا رسول بنایا، بے شمار حمد اس کریم کو اور بے شمار درود اس رسول پر جو ہمارا رسول ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، محسن ہے، ہمارے شفیق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں، یا اللہ کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پہلے محمد کی اتباع کرو، پہلے میری غلامی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اے محبوب جو تیری اتباع کرے گا، تیری غلامی کرے گا، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، وہی اللہ سے محبت کرو۔ یعنی ایک ہمیں معیار ملا ہے، صحیح، ایک کسوٹی، ایک رستہ ملا، اللہ کا محبوب بندہ کیسے بن سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو محمد عربی کی ہو جاؤ۔ جو تاجدار مدحا کا غلام ہو گیا، حضور سرور عالم کا غلام ہو گیا، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ یہی معیار تھا صحابہ کرام کا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بڑے شوق و ذوق سے کرتے تھے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے جی اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت کیا ہے؟ جو کہا ہے وہ ماننا ہے، نماز پڑھو فرض ہے، یہ اطاعت ہے، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ روزہ رکھو حکم ہے، اطاعت کرنی ہے۔ زکوٰۃ دو حکم ہے، اطاعت کرنی ہے۔ یعنی جو ہمیں حکم ہے ہم نے ان کو بجا لانا ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور یہ کہ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے اس کے قدم پر قدم رکھ کے چلنا۔ وہ یوں قدم رکھے ہم بھی یوں رکھیں، وہ یوں قدم رکھے ہم بھی یوں رکھیں، وہ یوں قدم رکھے ہم بھی یوں رکھیں۔ اطاعت ضروری ہے، اتباع یہ عشق کا حسن ہے، ضروری نہیں، مگر یہاں ایک اللہ نے معیار دیا ہے، یہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز تم نے پڑھنی ہے، روزہ تم نے رکھنا ہے، زکوٰۃ تم نے دینی ہے، نہیں دو گے نہیں پڑھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ میرا محبوب بننا ہے نا، تو جیسے میرا یار کرتا ہے نا تم بھی ویسے کرے۔ میرا محبوب جیسے بولتا ہے تو بھی ویسے بول، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے تو بھی ویسے کھانا کھا، جیسے میرا محبوب آرام کرتا ہے ان کی اتباع کر، ان کی نقل کر۔ یہی وجہ ہے سرکار کے صحابہ، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ جناب گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک جگہ پر انہوں نے گھوڑا گھمانا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا ابن عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ گھوڑے کے اوپر گھوڑے کو گھما رہے ہو، کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، یا کوئی کھیل یا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، اکیلے لگے ہوئے ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے کسی جگہ پر ایک بار اللہ کے محبوب کو دیکھا تھا، رب کا ماہی، وہ معراج کا ماہی، وہ امت کا غمخوار اس جگہ پر اپنے گھوڑے کو گھما رہا تھا۔ آج مجھے یاد آیا محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔
اسے کہتے ہیں اتباع. حالانکہ حکم نہیں کہ غلام گھوڑے پہ جائے اور گھوڑے کو گھمائے، حکم نہیں، مگر عاشق نے دیکھا محبوب نے یہ کیا ہے تو میں کیسے چھوڑوں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ جناب مسجد شریف کے بیچ کے دروازے میں بیٹھ کر سوکھا گوشت تناول کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا اے عثمان غنی آپ یہاں بیٹھ کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، میں نے ایک بار آمینہ کے لال، حسنین کے نانا، فاطمہ کے پاپا، امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار کو دیکھا تھا اس جگہ بیٹھ کر حضور یوں خشک گوشت، سکھا ہوا گوشت کھا رہے تھے. آج مجھے یاد آیا محمد کی سنت ادا کرنا. یہ ہے اتباع. اور اس بات کو اللہ نے معیار دیا ہے، جو یوں میرے محبوب کی نقل کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے. ہم غور کریں گے وہ تو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جس کا آرڈر بھی نہیں ہے. ہم تو وہ نہیں کرتے جس کا حکم ہے. نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نے نہیں رکھے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ہم نہیں دیتے. ہم ٹھیک ٹھاک ذمہ دار ہیں، اپنی فصلوں کا عشر ہم ادا نہیں کرتے. ہم جناب پیسے والے ہو کر حج فرض ہو چکا ہے، ہم حج نہیں پڑھتے. ہمارے گھر کے معاملات ہیں، بیٹیوں کے، بیٹوں کے، ان کی خدمت ہم پر واجب ہو چکی ہے کہ بیٹی کی شادی کریں، بیٹے کی شادی کریں. ہم اس میں تاخیر کر رہے ہیں، اس میں بھی گناہگار ہیں. یعنی جس بات کا آرڈر ہے وہ کر نہیں رہے، اور وہ کیا ہے جس کا آرڈر ہی نہیں ہے وہ کیے جا رہے ہیں. حضرت علی سبحان اللہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جب گھوڑے پہ بیٹھے نا، حضرت علی کی ایک کرامت تھی. آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ایک طرف پاؤں رکھ کر جب دوسری طرف رکھتے تھے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. حضرت علی گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، جیسے سوار ہوئے مسکرانے لگ گئے. کسی نے پوچھا یا علی، اے علی، یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے؟ حضور آپ سواری پر سوار ہوئے، صحیح مسکرائے کیوں ہے؟ مولا علی نے جواب دیا، او میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مجھے کوئی خبر نہیں، بس آج یاد آیا میں نے دیکھا تھا میرے پاک نبی کو آپ گھوڑے پر اسی مقام پر سوار ہونے لگے اور حضور مسکرائے. آج علی کو یاد آیا کہ محمد عربی مسکرائے تھے، علی یار کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. مجھے کیا خبر میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی محبت میں کھویا ہوا ہوں، اور مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، محمد کی سنت ادا کر رہا